جی وعلیکم السلام محترم امیر فیصل صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ مرزا مسرور گروپ کے لوگ آپس میں بات چیت کر کے اختلافی موضوعات سے متعلق اپنا اپنا موقف پیش کریں۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے قیام کے بعد ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ ہم مل جل کر اپنے اختلافی مسائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ لیز حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں حل کریں۔ آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور گروپ کے ایک مربی اور عالم محترم آدم سیفی صاحب اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں گے اور دلائل و براہین سے ثابت کریں گے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مصداق تھے اور اپنے دعویٰ مسلم موعود میں حق پر تھے۔ مربی محترم آدم سیفی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں اور اپنے دلائل پیش کریں۔ ہم توجہ اور خاموشی سے ان کے دلائل سنیں گے اور اس کے بعد میں اپنے دلائل پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات اور الہامات کی روشنی میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے اور ہم دونوں کے لیے حجت حق معدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے الہامات، کتب، تحریرات، اشتہارات، ملفوظات، خطوط ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک معزز سامع کا یہ حق ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا ہے، طارق چوہان صاحب نے بھی مختصر عرض کیا ہے اور خاکسار نے بھی جو ہے نا وہ کمنٹ کے ذریعے بتا دیا تھا کہ خاکسار مدعی ہے اس بات کا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلم موعود ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کے مصداق ہیں۔ اس کے جواب میں طارق چوہان صاحب کا میرے مد مقابل کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ ان کے نزدیک مسلم موعود کون ہے یا آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے فقط اتنا دعویٰ کیا ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بقول ان کے مسلم موعود نہیں ہے۔ اب کون ہے کون نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا جب اس بات کا، تو جب دعویٰ ہی نہیں کیا ہے تو ہم ثابت بھی نہیں کریں گے۔ بہرحال ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے، ہم اپنے دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھ کر سنا دوں جس میں پیشگوئی مسلم موعود جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تیرا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رزق سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، وہ مبارک ہے جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح النفس اور روح الخلق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ پھر آگے لکھا ہے، دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاقبل علا کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کا ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفس سے نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانہ امرم مقضیا۔ ٹھیک ہے، یہ اشتہار ہے 20 فروری 1886 کا۔ پیشگوئی مسلم موعود کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتہارات 1888 میں بھی کیا ہے، جس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو پیشگوئی ہے دراصل میں 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کے اوپر نہیں ہے، 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا ہے اور دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر بتایا گیا ہے۔ یہ 1888 کے اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے ہیں، کس کا؟ مسلم موعود کا۔ 1888 کے اشتہار میں یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، 1888 کے اشتہار میں۔
تو جیسا کہ میں نے اوپر کی آڈیو میں تاکید سے یہ بات بتائی ہے کہ 1888 کے اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا نام بشیر اور محمود بھی ہوگا۔ 1889 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفعل محض تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی اس بات کا انکشاف نہیں ہوا تھا کہ آیا یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام بالفعل تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود رکھا ہے یہ مسلم موعود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنی بات کہی کہ ایک بیٹا گھر میں پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور بالفعل محض تفاعل کے طور پر اس کا نام بشیر اور محمود رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت تک یعنی 1889 میں جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اس اشتہار کا یعنی 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو نہیں قرار دیا اس وقت، کیونکہ حضور کے اوپر واضح نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ 1888 کے اشتہار کا مصداق جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کتاب سراج منیر کے صفحہ نمبر 34 کے حاشیے پر لکھتے ہیں کہ سبز اشتہار میں یعنی وہ 1888 کا جو اشتہار ہے اس میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ کس قدر یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے، خدا کا خوف ہے تو پاک دل سے سوچو۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 میں جو پیش گوئی کی جا رہی ہے مسلم موعود کے تعلق سے یا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سبز رنگ کے اشتہار پر وہ پیش گوئی چھپی تھی یعنی 1888 میں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ محمود پیدا ہو گئے یعنی خلیفۃ المسیح ثانی پیدا ہو گئے۔ یہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئی ہے، خدا کا خوف اگر دل میں ہے تو پاک دل سے سوچو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب اس بات کا انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دیتے رہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی نہیں تھے اور مسلم موعود نہیں تھے تو پھر کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق ان کو قرار دے رہے؟ تو مختصر میں نے عرض کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں طارق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ اعظم سیفی صاحب، جزاکم اللہ تعالی۔ آپ نے پیش گوئی کا متن بتا دیا تو میں اس کو دہراؤں گا نہیں، سب نے سن لی ہے۔ تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ جو پیش گوئی تھی اس میں شروع اس طرح ہوتی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور پھر آگے فرمایا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور یہ رحمت کا نشان ہی ذکی غلام ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکی غلام تھے اور ان کو بھی رحمت کا نشان ہی کہا گیا تھا۔ اس لیے اس چیز کو پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ رحمت کا نشان ہی ذکی غلام ہے جس کا یہاں پہ وعدہ دیا گیا ہے۔ اور پھر مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا، اور ان کا یہ اجتہاد یا قیاس تھا کہ یہ ان کا جسمانی بیٹا ہوگا، لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایسی بات نہیں تھی، ان کا وہ جسمانی بیٹا نہیں تھا۔ ضروری ہے کہ عربی زبان میں لفظ غلام کے معنی ایسے نوجوان لڑکے کے ہیں جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں یا پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک غلام کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام کو دو مختلف معنی اور مفہوم میں استعمال فرمایا ہے، یعنی جسمانی نوجوان لڑکا اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، جب ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو قافلے والوں نے کہا کہ ایک کنویں میں ایک غلام ہے، یعنی ایک لڑکا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کو تو یہ پیش گوئی کی گئی، اور پھر 22 مارچ 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار لکھا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔
تو یہاں پہ بموجب وعدہ الہی، تو وہ وعدہ مراد تھا جو پیش کوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک لڑکے کا وعدہ تھا، اور جو 9 برس کا عرصہ تھا جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، یہ ان کا اجتہاد اور ان کا قیاس تھا۔ یعنی ایک اجتہاد انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو ذکی غلام ہوگا ان کا جسمانی لڑکا ہوگا، اور دوسرا اجتہاد اور قیاس انہوں نے یہ کیا کہ 9 برس کی مدت میں پیدا ہو جائے گا، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ایسی 9 برس کی مدت الہامی طور پر کوئی نہیں بتائی گئی تھی۔ 8 جون 1886 کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک خط لکھا حضرت مولوی نور الدین صاحب کو، اور اس میں اپنے ایک کشف کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا، اس عاجز پر ظاہر کیا گیا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، اس کا نام بشیر ہوگا۔ اور وہ انہوں نے لکھا کہ پہلے تو خیال تھا کہ شاید اسی میری اہلیہ سے ہوگا، لیکن اب زیادہ تر الہام اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ یہ ایک تیسری شادی مجھے کرنی پڑے گی۔ آج 15 اپریل 1886 کا دن آ گیا، اور آپ کے گھر لڑکے کی بجائے ایک لڑکی صاحبزادی عصمت پیدا ہو گئی۔ تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں نے اور آپ کے مخالفین نے بہت شور غوغا کیا کہ واہ جی واہ، پیش گوئی تو لڑکے کی تھی، اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کا ذکر تاریخ احمدیت جلد اول 281 صفحہ پہ بھی ہے۔ پھر 7 اگست 1887 آپ نے ایک اشتہار لکھا، اور آپ نے اس میں لکھا، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری کا مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ وہ جو پہلے جن کو بشیر اول ہم کہتے ہیں، ان کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مولود مسعود، اور اس سے وہ تصدیق کر دی کہ ان کے خیال میں بیٹا اس الہامی پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق تھا۔ مولود مسعود کا مطلب ہے کہ پاک لڑکا۔ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ لڑکا جو 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا تھا، وہ جس کو بشیر اول کہا جاتا ہے، ان کی وفات 4 نومبر 1888 کو ہوئی۔ اور پہلے جن لوگوں نے شور نہیں تھا مچایا، انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ لڑکا تو عمر پانے والا تھا، تو یہ پیدا ہوتے ہی یہ وفات بھی پا گیا۔ اور بہت زیادہ اس کے متعلق بد کلامی بھی کی، اور اخبارات میں اور مختلف اشتہارات میں بہت زیادہ شور و غوغا ہوا۔ 1888 میں ایک سبز اشتہار حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے شائع کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے جو کہ روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ بتایا کہ بشیر احمد اول کی پیدائش پر آپ نے مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہونے کا وعدہ اشارہ دے دیا، لیکن چونکہ یہ لڑکا وفات پا گیا تو 4 دسمبر 1888 کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین کو خط لکھا، اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روز رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فقرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے، اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اسے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ جو پیشگوئی مسلم موعود جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 2 وجودوں کی خوشخبری دی گئی تھی۔ ایک فرمایا کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔
اور جو لڑکا تھا وجی اور پاک لڑکا، اس کے متعلق تو الہام الہی میں خبر دے دی گئی واضح طور پر کہ وہ تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، مگر ذکی غلام کے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں دی گئی، اگرچہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس کو بھی اپنا لڑکا ہی سمجھے تھے، کیونکہ شروع میں تو وہ سمجھے تھے ایک ہی لڑکے کے متعلق ہے، لیکن اگر یہ دونوں جسمانی لڑکے ہوتے تو پیش کوئی مسلم موت کی عبارت کچھ اور طریقے سے ہوتی، یہ نہ کہا جاتا کہ جیسے یہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، بلکہ یہ الفاظ ہوتے کہ یہ لڑکے تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوں گے، یعنی دو لڑکے کو اگر جسمانی لڑکوں کی خبر دی گئی تو عبارت یہ ہوتی، لیکن عبارت یہ نہیں تھی، بلکہ یہ فرمایا گیا وہ لڑکا تیری تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، یعنی وہ جو وجی اور پاک لڑکا ہے۔ لیکن ذکی غلام کے متعلق پیش گوئی میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اسی الہامی پیش گوئی میں جس کو ذکی غلام کہا گیا ہے، اس کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دے دیا۔ یہ ہم آتے ہیں 12 جنوری 1899 جب مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوگی، جیسا کہ عظیم سیفی صاحب نے ذکر کیا ہے، تو آپ نے یہ لکھا کہ آج 12 جنوری 1899 اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر و محمود رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ یعنی جب مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کو یہ نہیں لکھا کہ مولود مسعود، مولود موعود، پسر موعود یا مسلم موعود، بلکہ آپ نے لکھا کہ نیک شگون کے طور پر اس کا نام بشیر محمود رکھ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انکشاف ملے گا تو پھر ہم اطلاع دیں گے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو مسلم موعود عمر پانے والا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ایسا انکشاف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ان 86 سے 9 سال بنتے ہیں 1895 تک، اور ان 9 سالوں میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے، 3 لڑکے، مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب۔ لیکن ان تینوں میں کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ وہ مسلم موعود ہے، اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی الہامی انکشاف ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہام نہیں تھا، اور آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ساری کتابیں پڑھ لیں، سارا تذکرہ جو ان کے الہامات کا مجموعہ ہے وہ پڑھ لیں، کہیں پہ آپ کو ایسا کوئی الہام نہیں ملے گا جس میں 9 سال کی مدت کے اندر ذکی غلام یا پسر موعود پیدا ہونے کا وعدہ دیا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہام نہیں تھا، بلکہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اجتہاد، ان کا قیاس، ان کا خیال تھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اجتہاد تھا اور ان کا خیال تھا، تو عام طور پہ اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ان کا خیال تھا، ان کا اجتہاد تھا، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تعلیم کیا کہہ رہی ہے، آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہاد میں اس کا نمونہ نہیں؟ آسمانی فیصلہ 1891 میں یہ کتاب لکھی گئی، روحانی خزائن جلد 4۔ اس کا یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتہاد اگر خطا جائے تو اس میں نبیوں کا کوئی قصور نہیں۔ حوالہ سن لیں، اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہو تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے۔ انبیاء کے علم میں بھی بتدریجاً ترقی ہوتی ہے، اس میں انبیاء کی خفت کچھ نہیں۔ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے، اگر ایک ان میں سے مر جائے تو کیا حرج ہے؟
اس سے اس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا۔ ملفوظات نیا ایڈیشن جلد دوم صفحہ 104۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ کہ خدا کا کلام۔ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115۔ اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے قطعی طور پر مستاق نہیں تھے۔ یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 انوار الاسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں باقی اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی پیشگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ نے 2 لڑکے عطا کیے، جن میں سے ایک تقریباً 7 برس کا ہے، لیکن ہم نے کوئی الہام سنایا تھا اگر ہم نے کوئی الہام سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرور لڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہام پیش کرنا چاہیے، ورنہ لعنت اللہ علی الغاضبین۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 کو ہم نے اطلاع دی تھی کہ یہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا ہے تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام نہ پیش کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر دیکھیں اسی میں وہ جو میاں عبدالحق صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ کا بیٹا پیدا وہ جو آپ کا موعود بیٹا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے، کہاں پہ ہے؟ تو اس کے متعلق اسی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ اولاد کے بارے میں میاں عبدالحق نے تو کوئی الہام تو پیش نہیں کیا، صرف طول عمل ہے، یعنی یہ اس کی خواہشات کی ایک طوالت ہے، لیکن اس بارے میں بھی الہام ہوا، اور اللہ جل شانہ نے بشارت دی اور فرمایا انا نبشرک بغلام، یعنی تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 1894 میں لڑکے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، تو مرزا محمود صاحب اگر پیدا ہو گئے ہوتے تو وہ کہتے اس شخص کو بھئی تمہیں پتہ نہیں 9 سال کے اندر بیٹا میرا پیدا ہونا تھا، وہ تو پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر وہ الہام نہ پیش کرو جس میں کسی میرے بچے کو مولود موعود کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مطابق اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کسی بیٹے کو کوئی مسلم موعود کہے اور ثبوت کے طور پر الہام نہ پیش کرے تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کھانا بھی حرام ہے اور اس پر جھوٹوں والی لعنت بھی ہے۔ اب جو شخص مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود کہتے ہیں ان کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے، یا تو وہ الہام پیش کرے، ورنہ پھر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ ان کے اوپر سچ ہوگا۔ پھر ایک اور جو تحریر ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی، وہ بھی بتا دیتی ہے کہ کوئی بھی ان کا بیٹا جو تھا وہ مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ یہ روحانی خزائن جلد 12 حجت اللہ صفحہ 158، جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تشخیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر وہ تو الہام نہ پیش کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں اگر اس پیشگوئی میں ایسا الہام میں نے لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ الہام نے ہی اسی کو موعود لڑکا قرار دیا تھا تو کیوں وہ الہام پیش نہیں کیا جاتا؟ بس جب کہ تم الہام کے پیش کرنے سے عاجز ہو تو کیا یہ لعنت تم پر ہے یا کسی اور پر؟ تحریر میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو مسعود کہا ہے تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے،
میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اشتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو، پر میں پوچھتا ہوں کہ وہ خدا کا الہام کون سا ہے کہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ پہلے حمل میں ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا یا دوسرے میں پیدا ہوگا، وہ در حقیقت وہی مؤود لڑکا ہوگا اور وہ الہام پورا نہ ہوا۔ اگر ایسا الہام تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر لعنت ہے اگر وہ الہام شائع نہ کرو۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے مخالفین سے بار بار فرماتے رہے کہ اگر تم میرے کسی بیٹے کے متعلق پسر موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا الہام پیش کرو۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ میری بات کی الہام الہی کے سامنے کچھ فقت نہیں، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، مگر الہام الہی میں غلطی ہونا ناممکن ہے۔ اگر 9 سال کی کوئی الہامی مدت ہوتی تو آپ اپنے مخالفین کو کہتے کہ وہ پسر موعود تو پیدا ہو چکا ہے، مگر ایسا آپ نے نہیں فرمایا۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں جس سے بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھی۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 نزول المسیح صفحہ 570۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے جو ان کے تھے پیدا ہوئے ان کے متعلق ایک ٹیبل بنا کے لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان پیش گوئی یعنی کب پیش گوئی کی گئی ان کی پیدائش کی، کب وہ پیدا ہوئے۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں 1 جنوری 1888 کو پیش گوئی کی گئی اور اس کے نتیجہ میں مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے 12 جنوری 1889 میں۔ تو مرزا محمود صاحب کی ولادت فروری 1886 کی پیش گوئی کے مطابق نہیں تھی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ 1 جنوری 1888 میں جو پیش گوئی کی گئی تھی اس کے نتیجہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور نزول المسیح جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے لکھی اور 1909 میں پھر یہ اس کی اشاعت ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ 9 سال کے اندر ہی پیدا ہو گئے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا، یعنی 3 کو 4 کرنے والا جو ہے وہ وہی مسلم موعود ہے جس کی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک ہی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو تینوں لڑکے ہیں اس میں کوئی بھی 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہے۔ مرزا محمود صاحب بھی انہیں تینوں لڑکوں میں شامل تھے، لیکن مرزا محمود صاحب کو آپ نے پسر موعود کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ حضور فرما رہے ہیں ابھی انتظار ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا بھی آئے گا۔ جامع آتم ہے، یہ وہ کتاب ہے جو 27 اگست 1996 کو لکھی گئی اور جنوری 1997 میں پیدا ہوئی، پبلش ہوئی، اس کی شائع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ 3 کو 4 کرنے والا ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اجتہادی طور پر اپنے 2 بیٹوں کو مولود مسعود کہہ کر پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ٹھہرایا، ایک بشیر اول اور ایک مرزا مبارک احمد، مگر مرزا محمود صاحب کو کبھی بھی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ٹھہرایا، نہ ہی مرزا محمود صاحب کے متعلق مولود موعود، مولود مسعود، پسر موعود یا مسلم موعود جیسے القابات لکھے۔ اور پھر حضور تریاق القلوب کے صفحات نمبر 221 پر فرماتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسر چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا، یعنی مرزا مبارک احمد جو ان کے چوتھے لڑکے تھے۔ یہ انہوں نے صاف لکھ دیا اس میں، یہ جو میں نے اقتباس لگایا کہ سو صاحبوں وہ دن آ گیا، یہ تریاق القلوب کا ہی حوالہ ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد چوتھا لڑکا
مبارک احمد کو فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، اور 20 فروری 1886 اشتہار کون سا تھا؟ وہی پیشگوئی مسلم موعود والا۔ دیکھیں یہ انہوں نے صاف لکھ دیا اس میں، یہ جو میں نے اقتباس لگایا کہ سو صاحبوں وہ دن آ گیا، اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، وہ صفر 1317 کی 4 تاریخ کو بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ یعنی آپ نے ثابت کیا کہ کس طریقے سے یہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے، اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں، یہ 4 صفر 1317 کو پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ، یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ یعنی پیش کوئی مسلم موعود میں جو 3 کو 4 کرنے والے اس کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ مرزا مبارک احمد چوتھا لڑکا اس کا مصداق ہے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے اس کی پیدائش۔ تو مرزا محمود صاحب کا تو یہاں کہیں بھی بیچ میں ذکر نہیں آیا، بلکہ چوتھے لڑکے کو انہوں نے فرما دیا کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہے۔ اب مرزا مبارک احمد جو ان کے چوتھے بیٹے تھے، ان کی تو پیدائش ہو گئی، لیکن ستمبر 1907 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک منظر خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر 16 ستمبر 1907 کے دن مبارک احمد فوت ہو گئے۔ لیکن مبارک احمد کی وفات کے بعد اسی دن یعنی 16 ستمبر 1907 کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت دے دی، یعنی وہ ابھی پیدا ہونا تھا۔ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب بھی وہ نہیں تھے، وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی، اور ان کی وفات سے وہ ظاہر ہو گئی کہ وہ ان کا اجتہاد، ان کی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں تھا کہا یہ چوتھا لڑکا پسر موعود ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی نہ نبشروں کا بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، یعنی وہ حلیم غلام جو پیش کوئی مسلم موعود میں جس کا حلیم نام رکھا گیا ہے وہ ابھی پیدا ہونا تھا، اور اس نے حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات کے بعد پیدا ہونا تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و الہامات سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ جو پیش کوئی پسر موعود یا مسلم موعود تھی، یہ مبارک احمد کی وفات کے بعد منتقل ہو کر اس کے آگے مسیل کی طرف چلی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار 5 نومبر 1907 میں فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 622 بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ یہ مبارک احمد کا تمہیں مسیل دیا جائے گا، اور وہ مسیل تو پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی اولاد میں پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا یہ مطلب تھا کہ وہ آئندہ تمہاری روحانی ذریت میں سے ہوگا۔ پھر مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر میں مسیل مبارک احمد کے طور پہ کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس لیے وہ روحانی ذریت میں چلی گئی یہ پیش گوئی۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبارک مخاطب کر کے فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو۔ اشتہار جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ یہ جو پیش کوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا ہے یہ ان کا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا، وہ اب ان کو اس کا پتہ چل گیا کہ وہ جسمانی لڑکا نہیں ہے،
اور پھر یہ جو فرمایا کہ عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے مہدی و مسیح، جب تیرا یہ مؤود ذکی غلام، جب تیرا یہ پسر مؤود دنیا میں آئے گا تو کچھ لوگ ایسے حالات پیدا کر چکے ہوں گے کہ جس کے نتیجہ میں تیری جماعت کے لوگ اس روحانی عید کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ ایک روحانی عید ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس کا انکار کر دیں تو ظاہر ہے اس روحانی عید کو نہیں وہ مناتے۔ تو یہی آج جماعت احمدیہ کا حال ہے، جنہوں نے اس ذکی غلام کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس عید کو بھی منانے سے انکار کر دیا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل نزول المسیح کتاب لکھی، جس کا میں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے، اور اس میں انہوں نے دکھا دیا کہ ان کے چاروں لڑکوں میں سے کوئی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مستاق نہیں تھا۔ مرزا محمود صاحب 1888 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، مرزا بشیر احمد صاحب 1892 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، مرزا شریف احمد صاحب 1894 کی پیشگوئی کے مطابق ہوئے، اور مرزا مبارک احمد صاحب جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 3 کو 4 کرنے والا سمجھے تھے اور مولود مسعود سمجھے تھے اور پیشگوئی مسلم موعود کا مستاق سمجھے تھے، وہ آپ لکھ رہے ہیں جنوری 97 کی پیشگوئی کے مطابق ہوا، یعنی چاروں لڑکوں میں سے ایک بھی لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کا مستاق نہیں تھا۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنی تحریر ہے جو وفات سے پہلے انہوں نے لکھی، اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا کوئی لڑکا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا کوئی لڑکا بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مستاق نہیں ہے اور آئندہ وہ پیدا ہوگا۔ بات کی یہ تصدیق کہ وہ آئندہ پیدا ہوگا، یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ایک مضمون ہے جو 1908 میں لکھا، جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے لکھا، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی جو وہ آپ کا مؤود بیٹا کدھر گیا، وہ تو آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا بڑی لمبی عمر پانے والا ہوگا، وہ تو کہیں نہیں، تو اس کے اعتراض کے جواب میں دیکھیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا۔ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس کے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسے ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی اگر کوئی 9 سال کی مدت کا کوئی وعدہ تھا، الہامی وعدہ، تو 1908 میں مرزا محمود صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ 9 سال کی مدت کا وعدہ تھا؟ پھر ہم کہتے ہیں چلیں مرزا محمود صاحب کو نہیں پتا تھا، ان کو یاد نہیں شاید رہا، تو ہم کہتے ہیں ساری جماعت، کیونکہ انہوں نے یہ والا مضمون تشییع الاذہان میں چھاپا اپنے رسالے میں، تو کسی جماعت کی، اتنی بڑی جماعت کے لوگ صحابی تھے، کسی نے ان کو نہیں کہا مرزا محمود صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، 9 سال کے عرصے میں جس نے پیدا ہونا تھا وہ تو پیدا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ آئندہ پیدا ہوگا۔ لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو پسر موعود ہے، مسلم موعود کی جو پیشگوئی میں ذکر ہے، وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ آخری اب میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں 3 اصول واضح ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ غلام کے لفظ سے جسمانی نوجوان لڑکا اور غیر جسمانی نوجوان لڑکا دونوں مراد ہیں۔ طول یہ ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید کی مطالعہ سے کہ جب کسی وجود کی بشارت دی گئی تو وہ وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن مرزا محمود صاحب کی پیدائش کے بعد بھی مؤود بیٹے سے متعلق الہامات کا سلسلہ جاری رہا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1894 میں ایک شخص اعتراض کر رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو فرما رہے ہیں مجھے تو ابھی الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے ایک غلام دے گا، تو مرزا محمود صاحب تو اس پیشگوئی کے مصداق بنتے ہی نہیں کسی صورت، کیونکہ ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا جا رہا ہے، 8 الہامات ایسے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ میں تمہیں غلام دوں گا، میں ذکی غلام دوں گا۔
تو پھر مرزا محمود صاحب اگر پیدا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ذکی غلام دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، بلکہ ان کا کوئی بھی بیٹا، جسمانی بیٹا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ میں نے ذکر کیا 1889 میں مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہو گئی، تو 1894 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام، یعنی ہم تجھے غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہی ذکی غلام جو پیش کوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ پھر 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ حلیم بھی وہی اس کا صفت ہے، اسی پیش کوئی مسلم یہ ہے قرآن مجید میں کہ جب ذکی غلام کا وعدہ دیا گیا وہ ہمیشہ معمور ہوا ہے، لیکن مرزا محمود صاحب معمور ہونے سے سری انکار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ میں آخری میں آڈیو یہ کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، بلکہ مرزا محمود صاحب کو پیش کوئی مسلم موعود کی سمجھ نہیں آئی کہ کیسی ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم الشان پیش گئی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم الشان پیش گوئی کا مصداق معمور نہ ہو خدا تعالیٰ کا، لیکن مرزا محمود صاحب کہتے ہیں میں معمور نہیں۔ تو یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنے دعوی مسلم موعود میں حق پر نہیں تھے۔ جی امیر فیصل صاحب، انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چھیڑی ہیں، کچھ تو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ کا ہمارے موضوع سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کو کوڈ کیا ہے، قریب کوئی 20-22 کے قریب وہ انہوں نے پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ سب کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش یہی کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی بات رکھوں۔ تو طارق چوہان صاحب، ایڈمن صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا کہ شرط آپ نے یہ طے کری تھی کہ 15 منٹ ہے، آپ اپنے دعوے پر دلیل رکھیے۔ 15 منٹ آپ کے تھے کہ آپ نے اپنے دعوے پر دلیل رکھنی تھی، لیکن آپ نے وقت کی کوئی قید نہیں رکھی اپنے لیے، اور قریب 40 منٹ آپ نے لیے۔ ایک شرط تو آپ نے یہ توڑی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے بات کی جائے گی، لیکن آپ نے اس بات کو بھی پس پشت ڈالا۔ آپ نے قرآن کریم کو بھی سامنے رکھا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کو بھی سامنے رکھا تھا۔ یہ تو ہماری شرائط میں تھے ہی نہیں۔ جو معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے حل ہو سکتا ہے، اس میں آپ قرآن کریم کا بھی ذکر کر رہے ہیں، خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہماری شرائط میں ہے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو شرطیں آپ نے جو ہے نا وہ توڑی ہیں، یعنی شرائط طے کرنے کا آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کرا آپ نے وہی ہے جو آپ کے دل میں آیا ہے۔ بہرحال لیکن میں پابند ہوں شرائط کا، جو شرط آپ کے اور میرے مابین طے ہوئی ہے میں اسی کے مطابق جواب دینے کا پابند ہوں۔ خلیفۃ المسیح ثانی کیا سمجھتے تھے، خلیفۃ المسیح ثانی نے کیا کہا، یہ تو بات ہی نہیں ہے آپ کی اور ہماری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہا اور کیا لکھا پیش گوئی مسلم موعود کے تعلق سے، یہ آپ کی اور میری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہے نا وہ آپ احتیاط رکھیں گے۔ جی امیر فیصل صاحب، ابھی تو میں ان کی بات کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن انہیں آئندہ سے جو ہے نا وہ پابند کریں اس بات کا کہ گفتگو کو مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک ہم اگلے دن بات کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دیکھے سارا وقت تو خود ہی لے لیا ہے، اب میں جواب دوں گا قریب یہاں رات کے 12 بج جائیں گے، اور رمضان کا مہینہ ہے، جیسے سحری میں بھی اٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر باقی گفتگو ہم کل کریں گے، لیکن فی الوقت میں ان کی آڈیوز کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو پیش گوئی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رحمت کا نشان تجھ کو دیا جاتا ہے، پھر آپ نے رحمت سے مراد ذکی غلام کو لیا ہے۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے، اپنے گمان میں آپ کچھ بھی سوچتے رہیے، میری طرف سے آپ اپنے گمان میں یا رحمت کے نشان سے مراد چاہے امیر فیصل صاحب کو لیجیے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام لیا ہے، وہ تحریر مجھے پیش کر دیجیے۔ البتہ اگر یہ آپ کا اپنا گمان ہے تو وہ میرے نزدیک حجت نہیں ہے، نہ میری شرائط میں طے ہے۔ میری شرائط میں طے ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر مراد لیا ہے تو وہ مجھے پیش کر دیجیے آپ، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام لیں تو یہ تو پھر ایک تیسرا وجود ہو جائے گا، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ پیش گوئی مسلم موعود جو ہے وہ 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے۔
ایک بشیر اول صاحب اور دوسرے بشیر ثانی، جن کو مسلم موعود بھی کہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشتہارات میں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو مسلم موعود ہے اس کا نام بشیر بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ ان دو لڑکوں کا ذکر ہے، ذکی غلام بھی کوئی ایک تیسرا لڑکا ہوگا، ایسا تو اس پیش گوئی کے اندر کہیں ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو لڑکوں کا ذکر کیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ وہ دو لڑکے کون ہیں، تیسرے کا ذکر نہیں کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو 9 سال کی میعاد لگائی ہے وہ آپ کا اجتہاد تھا، یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا اشتہار تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے ہو، بہرحال اس عرصے کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا۔ پھر دوسری جگہ پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اگرچہ 1 دسمبر 1888 ہے، وہ لڑکا ابھی تک پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے نا میعاد کا، 9 برس کی میعاد کا، وہ اس کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ناممکن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات اپنے اجتہاد سے کہی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ بات بھی آپ کی غلط نکلی، ٹھیک ہے، درستگی کرنے اپنی۔ اس کے بعد آپ نے وہ تیسری شادی والی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اور پیش نہیں کرنی تھی آپ کو، جس بات پر آپ کا میرا اتفاق ہے اسے پیش کر کے کیا فائدہ؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا اسی خیال پر قائم رہے آخر تک؟ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ خیال ترک کر دیا۔ خود آپ کی آڈیوز اس بات کے اوپر گواہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی آڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے لڑکوں کے اوپر ہی پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطلاق کیا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ بات ترک کر دی تھی۔ پھر بھی میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے، یہ کون سا الہام ہے؟ یہ 20 فروری 1886 کا الہام ہے جس میں ذکر ہے 3 کو 4 کرنے والا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجام عتم میں اس سے مراد یہ لیا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ 4 لڑکے گھر میں پیدا ہوں گے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے ایک مرد خدا مسیح صفت الہام نے بیان کیا ہے، سو خدا تعالیٰ کے فضل سے 4 لڑکے پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 لڑکوں کا مصداق ہی 20 فروری 1886 کے اشتہار کو قرار دیا ہے کہ چونکہ اس کے اندر ذکر تھا تو لہٰذا اس کے مطابق وہ 4 لڑکے پیدا ہو گئے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ خیال ترک کر دیا تھا کہ کسی دوسری بیوی سے جو ہے نا وہ مسلم موعود پیدا ہوگا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ انہی 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو مرد خدا مسیحی صفت تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک اور غلط بات کہی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے صریحاً خلاف آپ نے وہ بات کہی ہے، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود قرار دیا۔ کہاں قرار دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو نفی کی اس چیز کی، جب لیخ رام نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود کہا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ پیش کرو وہ تحریر ہماری، پیش کرو وہ الہام ہمارا جس میں ہم نے بشیر اول صاحب کو مسلم موعود قرار دیا۔ بلکہ حضور نے یہ بات کہی، ہاں ہمارا گمان گیا تھا کہ شاید یہ لڑکا مسلم موعود ہو، لیکن یہ حضور نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ہمارا یہ بیٹا مسلم موعود ہے، ٹھیک ہے، میں اسکین لگا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر اول صاحب کو مولود مسعود کہا، اور مولود مسعود کہنے سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی واضح تحریر اوپر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نفی کی ہے اس بات کی کہ ہم نے کہیں بھی بشیر اول صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم موعود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آخر میں جا کر خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ نبیوں کی تو تمام اولادیں جو ہوتی ہیں وہ مسعود ہوتی ہیں، وہ مولود مسعود ہی ہوتی ہیں، تو اب کیا آپ سب کو مسلم موعود بنا دو گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سبھی اولادیں جو ہے نا وہ مسعود ہیں،
سب کو مسلم موعود بنا دو گے آپ؟ تو تھوڑا سمجھ کر بات کریں نا، آپ کیا بات کر رہے ہیں. بہرحال میں اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولود مسعود کہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1886 میں غالباً مارچ 1886 میں اشتہار دیا تھا جس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ جو بیٹا ہے یعنی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 برس کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، خواہ جلدی ہو خواہ دیر سے، لیکن 9 برس کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس پر اندرمن مراد آبادی نے یہ اعتراض کیا کہ 9 برس کی میعاد تو بہت لمبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیٹا پیدا ہو ہی جائے گا. جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی کہ جن صفات کا حامل وہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کی کہ خدا تعالیٰ بتائے کہ اس بیٹے کے اندر یہ صفات بھی ہوگی. ویسے تو بیٹے کی پیش گوئی کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ان صفات کا حامل بھی وہ بیٹا ہوگا، ایسی پیش گوئی تو صرف وہی کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بتائے. ٹھیک ہے، یہ تو حضور نے دیا اس کو علمی جواب. ساتھ ہی پھر ایک جواب اور بھی دیا کیونکہ انہیں جلدی تھی نا کہ کوئی قریب کا وقت بتایا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ جو عنقریب حمل ہے اس میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشارت دے دی اس بات کی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کہ ایک بیٹا عنقریب حمل میں پیدا ہوگا، یعنی اس کا بھی وعدہ دیا گیا. اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو مولود مسعود کہا ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بشیر اول صاحب کی پیدائش پر مخالفین کو یہ بات کہی کہ تم بڑا وقت کی تعین کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے وقت بتاؤ وقت بتاؤ، یہ لو پہلے ہی بتا دیا تھا تم لوگوں کو وقت. ٹھیک ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار میں بھی اور بعد کے اشتہارات میں بھی کہیں یہ بات نہیں کہی کہ یہ بیٹا مسلم موعود ہے، بلکہ جیسا کہ الہام اس میں اشتہارات میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ وہی بیٹا ہے جو 9 برس کی میعاد کے اندر پیدا ہونے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. اور پوچھنے والے یہ بات پوچھتے بھی ہیں کہ یہی ہے وہ یا ہم کسی اور کی راہ تک ہیں. تو اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولود مسعود کہا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ذکی غلام ہے وہی مسلم موعود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا کہیں بیان فرمایا ہے کہ جو ذکی غلام ہے وہی مسلم موعود ہے؟ اگر ایسا بیان فرمایا ہے تو وہ تحریر میرے سامنے پیش کر دیجیے کہ دیکھیں جی یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے. باقی اگر یہ آپ کے اپنے آنکڑے ہیں تو یہ خدا کے واسطے آپ اپنے پاس رکھیں، یا تو جنبہ صاحب کو سنایا کریں یا پھر غفار صاحب کو سنایا کریں، وہ سن کر یہ آپ کے آنکڑے بڑے خوش ہوں گے. میرے سامنے نہ بیان کریں، میرے سے تو آپ کی شرط طے ہو گئی ہے، آپ نے جو بات کہنی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے حوالے سے کہنی ہے. جبکہ میں نے جو بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے ساتھ آنے کے ساتھ آئے گا، یہاں سے شروع ہوتی ہے مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی. اور جو ذکی غلام والی آپ بات کر رہے ہیں وہ پہلے حصے میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ جو ذکی غلام ہوگا وہ مسلم موعود ہوگا. 2 حصوں پر مشتمل ہے، آپ نے خود اقرار کیا ہے. پہلے حصے میں ذکی غلام کا ذکر ہے جس کے مصداق بشیر اول صاحب کو قرار دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. تحریرات آپ کے سامنے موجود ہے. پتہ نہیں یہ تیسرا بیٹا کہاں سے گھسائے لے جا رہے ہیں آپ، مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نے میری بات کے اوپر جرح کرنی شروع کی ہے یہاں سے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کبھی کامل انکشاف ہوا ہی نہیں. اگر بقول آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کامل انکشاف نہیں ہوا تھا تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ قرار اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ انکشاف ہو گیا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہیں. اور 1888 کے اشتہار میں کس کا ذکر ہے؟ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جیسا کہ میں اوپر اپنے دعوے میں اس بات کو ثابت کر کے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف کبھی ہوا ہی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نامعلوم کتنی تحریرات میں جو ہے نا وہ 1888 کی پیش گوئی کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے. اور آپ نے خود بھی آخری آڈیو میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ دیکھیں جی یہاں نزول مسیح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کو 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے, لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف ہی نہیں ہوا. بغیر انکشاف پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو اس پیش گوئی کا مصداق قرار دے رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کریں طارق چوہان صاحب. ایک تحریر میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, حقیقت الوحی کی ہے یہ, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے قریب 1 سال پہلے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی قرار دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی انکشاف ہی نہیں ہوا کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر. استغفر اللہ. سنیے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحے میں ایک دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے. وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا, مگر خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں. اب دیکھیں میعاد کس کے لیے مقرر تھی؟ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا. زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں. یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی, جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود ہے اور اب تک بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہے اور 17ویں سال میں ہے. یہ دیکھیں واضح طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اشتہار 1888 کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے. مصداق قرار دے رہے ہیں 1888 کے اشتہار کا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, اب پھر کہتا ہوں کہ 1888 کے اشتہار میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے, جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں. میں اسکین لگا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام تحریرات, چاہے وہ کتب میں درج ہوں, چاہے اشتہارات میں ہوں, یا حضور کے ملفوظات ہوں, سب پڑھ جائیے, کہیں پر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کو مسلم موعود کہا ہو. یہی بات میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام اشتہارات پڑھ لیجئے, تمام کتب پڑھ لیجئے, تمام تحریرات پڑھ لیجئے, ملفوظات پڑھ لیجئے, سب کچھ پڑھ لیجئے. ایک جگہ پر بھی آپ مجھے لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ ہمارا یہ بیٹا یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب مسلم موعود نہیں ہے. کہیں آپ مجھے لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے. جبکہ الحمدللہ ہم نے اپنی بات ثابت کی ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 کے اشتہار میں پیش گوئی مسلم موعود کا ذکر کرتے ہوئے اس مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوصاف بیان کیے ہیں, نام بھی اس کا بتایا ہے, اور اس کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی کا نام بشیر اور محمود بھی رکھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو ہی قرار دیا. اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو اس بات کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مسلم موعود قرار دے رہے ہیں؟ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود نہیں تھے تو کیوں اس اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں ان کو جس میں مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے؟ اس میں تو اور کسی کا ذکر ہے ہی نہیں. اشتہار کے اندر 2 ہی بیٹوں کا ذکر ہے, یا تو بشیر اول صاحب کا یا پھر مسلم موعود کا. بشیر اول صاحب وفات پا چکے تھے, بتے مسلم موعود رضی اللہ عنہ, اس کا مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دے رہے ہیں. اور کیسے ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس کے بعد آپ نے کئی ایک آڈیو کی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آڈیو. آپ کہتے ہیں جی انبیاء سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, وہ تحریرات پیش کرنے لگے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی, آڈیوز پر آڈیوز سینڈ کرنے لگے. او بھائی, ہم نے کہیں یہ بات کہی ہے آپ کو کہ انبیاء سے اجتہادی غلطی نہیں ہوتی؟ ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں انبیاء سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انبیاء اس اجتہادی غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے, اور ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اس نبی کی اجتہادی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ صحیح ہے. جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شیطان تزبہانی اس الہام کا مصداق مرزا احمد بیگ کو اور اس کے داماد کو لیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر واضح کر دی کہ نہیں, اس کے مصداق یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر کر دیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے طارق چوہان صاحب کہ آپ نبی کی جس چاہے مرضی بات کو اٹھا کر کہہ دو گے کہ یہ اجتہادی غلطی ہے. پھر تو کسی بات کا اعتماد ہی نہیں رہے گا. آپ نے بے شمار باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی پیش کری ہیں جو وحی الہی کی بنا پر نہیں ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ اپنی ہیں, لیکن وہ اجتہاد یا وہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درست ہے.
اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے اوپر قائم رکھا. اگر ان میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور تصحیح کروا دیتا. تو جو مطلب آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جس مرضی چاہے بات کو یہ کہہ دو کہ یہ تو اس کی اجتہادی غلطی ہے نبی کی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 8 اپریل 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی بات کہی تھی. ٹھیک ہے. پھر مخالف کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کوئی الہام پیش کرو جس میں ہم نے اس مولود موعود اس بیٹے کا نام جو ہے وہ مولود موعود رکھا ہو یا کہا ہو اس کو. تو اس پر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی الہام پیش کیجیے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو کہ ہمیں الہام ہوا ہے اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلم موعود. واہ کیا بات ہے. اچھا دیکھیں، آپ کے لیے اپنے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ گفتگو آپ کی میری پہلے بھی ہوئی تھی. جب آپ کی اپنی بات آتی ہے تو آپ اپنے قیاس سے بھی کام لے لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ رحمت کے نشان سے مراد ذکی غلام ہے. کوئی الہام پیش کیا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا؟ مجھے اس تعلق سے کوئی الہام پیش نہیں کیا، بس اپنی عقل میں ایک بات آئی اور چسپا کر دی. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ مبارک احمد صاحب جو ہے وہ مسلم موعود نہیں ہے. آپ نے کوئی الہام پیش کیا مجھے اس کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا؟ بس زبانی کلامی یہ بات آپ نے کہی ہے مجھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی، جبکہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی ہے. خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بات لکھی کہ کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی. یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا، تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. اب آپ کا کیا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ بات کہی کہ اس معاملے کو پینڈنگ میں رکھو، جب کامل انکشاف ہو جائے گا تب ہم آپ کو اطلاع دیں گے، اور پھر دوسری طرف بقول آپ کے کیا نام انکشاف کیے بغیر ہی لوگوں کو اطلاع دینے لگے اس بات کی کہ ہاں اس پیش گوئی کا مصداق یا اس اشتہار کے جو مصداق ہے وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے؟ اپنی باتوں کے اوپر کچھ غور کیا کریں، کس طرح سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کو لے کر تمسخر کرتے ہیں، ان کی تحریرات کو لے کر. کامل انکشاف کے بعد ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو انکشاف ہوا ہوگا وہ بذریعہ الہام ہی ہوا ہوگا نا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہی بات کہی تھی کہ کامل انکشاف کے بعد ہم اطلاع دیں گے. پھر وہ کیا اطلاع دی؟ وہ یہی اطلاع دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا اپنی تحریرات کے اندر کہ خلیفۃ المسیح ثانی جو ہیں وہ 1888 کے اشتہار کے مصداق ہیں. اسی اشتہار کے اندر مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کے صحیح خلاف بات کہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی بھی بیٹا مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق نہیں تھا. صحیح غلط بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ الہام یہ بتلاتا تھا کہ 4 لڑکے پیدا ہوں گے اور ایک کو ان میں سے مرد خدا مسیح الصفت الہام نے بیان کیا ہے، یعنی ان 4 لڑکوں میں. اب پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ سو خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ 4 لڑکے پیدا ہو گئے. وہ 4 لڑکے پیدا ہو گئے ہیں، انہی میں ایک لڑکا ایسا ہے جو مرد خدا مسیح الصفت ہے جسے الہام نے بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصداق کوئی تھا ہی نہیں وہ لڑکا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ پیدا بھی ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی تھا ہی نہیں. واہ کیا بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 کو 4 کرنے والا مبارک احمد صاحب کو قرار دیا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ یہ صفت مبارک احمد صاحب کی بھی تھی. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نزول المسیح کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 1883 میں الہام ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، جو کہ پورا ہوا ہے 1899 میں. ٹھیک ہے، اور الہام تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام مبارک رکھا اور اسے اس صفت کا حامل قرار دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد صاحب کو مسلم موعود کہہ رہے ہیں. کہہ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو مبارک احمد صاحب کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی وفات کے الہامات بھی ہوئے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے اس بات کو
کہ میرا یہ بیٹا لمبی عمر نہیں پائے گا بلکہ بہت پہلے ہی فوت ہو جائے گا، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تبصرہ کے نام سے جو اشتہار دیا تھا 1907 میں، جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا ہے، وہ اشتہار آپ نے بھی لگایا ہے، اسی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اس کی تو پیدائش کے وقت ہی الہام ہو گئے تھے اس بات کو لے کر کہ یہ لمبی عمر نہیں پائے گا، بہت کم عمر میں وفات پا جائے گا، بھلا ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں یہ بات کہتے ہیں؟